اب ہمارے درمیان وہ موقر شخصیات موجود ہیں. ہمارے شہر کے مفتی ذوالفقار صاحب موجود ہیں دامت برکاتہم، اور مولانا زبیر صاحب رحمانی امام و خطیب مسجد رحیمیہ سے بھی تشریف لائے ہیں. تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں مولانا زبیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے چند مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. تشریف لائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، قابل صدر کرام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، پس پردہ تشریف فرما خواتین اور طالب و طالبات، آج 15 اگست ہے. آج پورا ملک ہندوستان، مادر وطن، ایک ایسا جشن منا رہا ہے جس میں تمام ریاستیں، تمام شہر، گاؤں، بستی، علاقہ، یہاں تک کہ ہر رنگ و نسل، ہر ذات و برادری کے افراد آج جشن آزادی میں غرقاب ہے. 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا تھا، ایسا سنا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے. تقریباً اس ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے. یہ جشن 78واں جشن ہے. یہ سنا جا رہا ہے کہ ملک آزاد ہوا، آزادی حاصل ہوئی. آزادی، آزادی، آزادی. آزادی کا اپوزٹ ہے غلامی. آزاد اسے کہا جاتا ہے جو غلامی کی بیڑیاں جس نے توڑ دی ہو. آزادی تب حاصل ہوتی ہے جب قید کی صعوبتیں ختم کر دی گئی ہوں. کیا یہ ملک ہندوستان، مادر وطن، کسی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا؟ کیا کسی نے ایک موٹی اور لمبی سی زنجیر میں اس ملک کو جکڑ دیا تھا کہ وہ زنجیر کاٹ دی گئی، وہ زنجیر توڑ دی گئی اور ملک آزاد ہو گیا؟ کیا ملک کو کسی زنجیر میں جکڑا جا سکتا ہے؟ کیا کسی قید خانے میں قید کیا جا سکتا ہے؟ جب ملک کو جکڑا نہیں جا سکتا، زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا، سلاخوں میں ملک کو ڈالا نہیں جا سکتا، تو پھر آزادی کس چیز سے ملی تھی؟ بتائیں گے آپ؟ آزادی کس کو ملی؟ کون غلام تھا؟ کون قید میں تھا کہ اسے آزادی ملی؟ جشن آزادی کے مت والو، 78 سال سے آزادی، آزادی، آزادی کا نعرہ لگانے والوں، کس چیز سے تمہیں آزادی ملی؟ کیا ملک غلام تھا؟ بیڑیوں میں لپٹا تھا؟ نہیں. پھر آزادی کس بات کی آزادی؟ آج سے 78 سال قبل نہیں، 178 سال قبل نہیں، 278 سال قبل نہیں، بلکہ 378 سال پہلے سے یہ آزادی کی لڑائی. آخر وہ لڑائی کون سی تھی؟ یہ ملک کیسے قید تھا؟ وہ کون سی بیڑیاں تھی؟ وہ کتنی مضبوط اور مستحکم
زنجیریں تھیں جسے جشن آزادی کے مت والوں نے، دارو رسن کو ہنستے ہنساتے چھومنے والوں نے، اپنے دل میں آزادی کی آگ رکھنے والوں نے نہ اپنے تن کو دیکھا، نہ من کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ باہر کو دیکھا، ہر ایک کو قربان کر کے جشن آزادی کے مت والوں نے آزادی کی داغ بیل ڈالی، ایک ایسا پودا لگایا جس پودوں میں پتے اور جس پودوں میں جب شاخیں نکلی ان شاخوں کے پتوں میں جو پھل آئے، ان پھلوں میں، ان کوپلوں میں، ان نہایت عظیم پتوں میں آزادی کے جشن کا جو شمع تھا وہ کہاں سے آیا؟ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ملک کو بیڑیاں نہیں بنائی گئی تھی تو بتا سکتے ہیں آزادی ہم غلام کیسے تھے؟ کیا کسی کو جیل میں رکھا گیا تھا؟ نہیں، جیل سے غلامی ملی تھی اور وہاں سے آزادی ملی؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، انگریز فرنگیوں نے ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے تھے، ہماری زبانیں غلامی کے لوکر میں لوک ہو چکی تھی، ہمارے جذبات پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ انگریز چاہتا جسے دکھانا اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا، جدھر کو چلانا چاہتا ادھر ہی چلنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، جن چیزوں کو سننے کو وہ کہتے تھے اسے ہی سنا جاتا تھا، یہاں تک کہ نوبت آئی، حالات اتنے بد سے بدتر ہوئے کہ انہوں نے تھیوری رکھا کہ جو ہماری حکومت کو مانے وہ دیش بھکت ہے۔ میری بات بہت گہری ہے، چند منٹ میں میں اپنا پیغام آپ کو دوں گا، اور تالیاں نہ بجائیں، یہ تالی بجانے والے تماش بین ہوتے ہیں، تالی بجانے والے تماشا دیکھنے والے تالی بجاتے ہیں۔ آپ اسکول کے پڑھنے پڑھانے والوں، آپ کے کاندھے پر اس ملک کی امانت ہے، اور امانت کا اٹھانے والا تالیاں بجایا نہیں کرتا بلکہ میدان کارزار میں کودا کرتا۔ اب سے سینکڑوں سال پہلے انگریزوں نے پابندی لگائی تھی، جذبات پر پابندی، زبان پر پابندی، خیالات پر پابندی، تصورات پر پابندی، انسان کی جسم کے اندر کی آزادی پر پابندی، نکاحوں پر پابندی، کام پر پابندی، سماعت پر پابندی، یہ تمام پابندیوں کی سلاخوں میں ہندوستانیوں کو جکڑا گیا تھا۔ اور ایسے وقت میں جب آزادی کا پیغام لے کر ہندوستان کے ان خیالوں نے قدم کو آگے بڑھایا، اس وقت بھی انگریز فرنگی یہ کہتے تھے ہماری مان لو وفادار وطن کہلاؤ گے، ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، ہم جو دکھا رہے ہیں دیکھ لو، جو سنا رہے ہیں سن لو، چلا رہے ہیں چل لو، اٹھا رہے ہیں اٹھا لو، تو تم محب وطن اور وطن کے صحیح رکھوالے ہو۔ پھر جن لوگوں نے ان کی اقتدا کی، ان کا کہنا مانا، ان کی دکھائی ہوئی ڈگر کو اختیار کیا، انہیں جاگیریں ملی، انہیں پٹھے ملے، انہیں حکمرانیاں ملی، اور جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں کہا انگریز فرنگی ہے، تو دھوکہ ہے، انگریز ہم تیری دکھائی ہوئی ڈگر کو اختیار نہیں کریں گے۔ انہیں سلاخوں میں ڈالا گیا، ان کے گھر چڑھائے گئے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چڑھائے گئے، ان کو مسمار کیا گیا، ان کے بچوں کو سلاخوں میں ڈالا گیا، چھوٹے اور معصوم بچوں کو یتیم بنایا گیا، عورتوں کے سہاگ کو اڑایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے تھے، وہ انصاف کی جنگ کے صحیح علمبردار تھے، انہیں آزادی چاہیے تھی، ظلم سے آزادی، مظلومی سے آزادی، معذوری سے آزادی، مجبوری سے آزادی۔ اور جب انہوں نے بغل بجایا تو ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی سلاخوں میں ڈالا گیا، اور ان پر بھی لیبل لگایا گیا کہ وطن وطن ہے، وفادار ہے، ادھر آؤ، ہمارے جھنڈے کے نیچے آؤ، وفاداری کا ثبوت ملے گا۔ اور آج شاید تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آج ملک اسی دہانے پہ کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، آپ کو عزم کرنا پڑے گا، ارادے پختہ کے ساتھ آپ کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اپنی نئی نسل کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جنگ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ کسی ایک شخصیت کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ ایک وچار دھارا کے خلاف ہے۔
मंत्रालय मिले, ओहदे मिले, डिग्रियां मिले, हर जगह इज्जत और वकार का ताज मिले। जो न मानने वाले हो उन्हें बेसरोपा कर दिया जाता है। मेरा ये पैगाम आप सबके लिए है। आने वाला वक्त शायद इससे ज्यादा तारीफ हो जाए, आने वाला लम्हा शायद इससे ज्यादा खतरनाक हो जाए। उससे पहले यहाँ जो उलमा बैठे हैं हम उनसे भी कहेंगे, और जो तलामिज़ा हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपके कांधे पर इस मुल्क की अमानत है। इस मुल्क की अमानत को आप समझें। ये मुल्क चीख चीख कर पुकार रहा है, आओ इंसाफ दिलाओ, आओ हक का पैगाम लेकर आओ। ये मुल्क चीख रहा है, इसकी तरो-दीवार, इसमें रहने वाले मजलूम, मजबूर, माजूर इंसान, वो चाहे किसी भी धर्म और मजहब से हो, वो चीख चीख कर पुकार रहा है, आओ चलो आओ। यहाँ इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है। आओ इस इंसाफ को कायम रखने के लिए, अदल और मसावत और बराबरी के हुकूक के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उन्होंने अपना बलिदान और अपनी शहादत दी थी इसलिए कि हर एक को आजादी मिले। किस चीज की आजादी? किस चीज की आजादी? कि जो जिस मजहब में चाहे रहे, फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तानी होना ये एजाज की बात हो। वो किस मजहब में है, किसकी पूजा करता है, किसको माबूद मानता है, किसको खुदा मानता है, किसको खालिक मानता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हिंदुस्तानी है तो उसको बराबर का दर्जा और हक दिया जाएगा। आज नाइंसाफी हो रही, जुल्म हो रहा है। आज मजहब की बुनियाद पर, कपड़े की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। दुनिया खामोश है। हर शख्स ये समझता है, इस इंतजार में है, मेरा नंबर नहीं आया, मेरी बारी नहीं आई, जब मेरी बारी आएगी, मेरा नंबर आएगा, तब देखा जाएगा। जब तक हालात बद से बदतर हो जाएंगे, ये अंधेर नगरी में डूबता हुआ ये हुकूमत का शिराजा बिखरता चला जाएगा। और एक वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि जिस वक्त जुल्म का राज होगा। लेकिन हाँ, हम ये कहा करते हैं, सुबह नवेद जरूर आती है। आज तक कोई रात ऐसी नहीं आई जो अंधेरी रात हो और सुबह नमूदार न हुई हो। हमें यकीन है अपने अल्लाह पर, हमें यकीन है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमें यकीन है यहाँ के संविधान और कानून पर। इंशाअल्लाह इस अंधेरे को चीर कर सुबह नमूदार होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। गरीबों, मजलूमों, बेसहारा, यतीमों और नाइंसाफों के साथ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। और लाने वाले आप होंगे, इस कौम के वो बच्चे और बेकार होंगे तो अपने कांधे पर बोझ उठाकर चलेंगे इंशाअल्लाह। सोने की चिड़िया हमारा ये मुल्क कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अक्ल सलीम, सियासी शुऊर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम अपने उन मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं जो हमारी दावत पर मुस्तकिल हमारे इस इदारे की मोहब्बतों में यहाँ चले आते हैं। लो ये 100 रुपये भी इससे मौलाना अब्दुल साहब की तरफ से अपनी अपनी ये थी अम्मी के। हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब दामत बरकातुहू, मैं उनसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ हज़रत वाला स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इसी के साथ साथ हमारे इस इदारे के सरपरस्त हमारे वालिद मोहतरम हज़रत अलहाज हाफिज मोहम्मद जाहिद साहब, जिनकी मेहनत और काविशों से आज हम लोग इस लायक हुए हैं कि यहाँ तक पहुँचे, आप हज़रात के सामने हैं और ये इदारा यहाँ तक पहुँचा है। ये सब उनकी आहे सहरगाही की दुआएँ हैं। मैं अब्बा जी से इंतहाई अदब एहतराम से दरख्वास्त करूँगा, आप मुफ्ती साहब के बराबर में तशरीफ़ ले आएँ और अपने दस्ते मुबारक से जिन उलमाए किराम का मैं नाम बोलता रहूँगा वो हज़रात तशरीफ़ लाते रहें। और जो इस्तक़बाली या जामिया की तरफ से आप हज़रात को दिया जा रहा है, आप उनको कबूल करके इस इदारे के लिए दुआएँ आए सहरगाही में करते रहें। इंशाअल्लाह ये इदारा इसी तरह से तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा। आप हज़रात की दुआएँ हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह। तो आइए मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब रहमानी दामत बरकातुहू से दरख्वास्त करता हूँ हज़रत तशरीफ़ लाए और अपना इस्तक़बालिया मेहमान खुसूसी के दस्ते मुबारक से हासिल कर लें। इसके बाद नाम है मुफ्ती मोहम्मद नदीर साहब, जो हमारे शहर के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों में भी है, माशाअल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम और खतीब भी हैं। जिन हजरात के मैं नाम बोलूँगा वो जरा तैयार रहें। हजरत
حضرت مولانا مفتی محمد نقیب صاحب تشریف لائیں. قاری محمد مبین صاحب, مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب, مولانا محمد امجد صاحب تشریف لائیں باری باری. مولانا سہیل اختر صاحب, قاری محمد تسلیم صاحب بھی تشریف لے آئے. بیٹے راستے میں چڑھو آپ. جناب قاری عبد المالک صاحب جو اس ادارے کے بانی ہیں, ناظم ہیں اور ذمہ دار ہیں, سب کچھ انہی کا یہ محنت اور کاوشوں کا صلہ ہے. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. حاسدین کی حسد سے اللہ پاک ان کی بھی, اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے. ہم بولیں گے سنبھل کر بیٹھ جائیں حسن لیلا دیکھنے والے, تماشا خود نہ بن جائیں تماشا دیکھنے والے. میں گزارش گزار ہوں اس پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دے رہی ایک بہت ہی باوقار اور مقتدر شخصیت جناب حضرت مولانا محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے کہ مہمانان اکرام کے دست مبارک سے اپنا اعزاز قبول فرمائیں. آپ کا یہ پروگرام اور آج کا یہ اسٹیج بہت سارے پیغامات ایک ساتھ دے رہا ہے. وہیں ایک پیغام پوری ملت اسلامیہ کے لیے, پورے ملک کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا مذہبی فریضہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تمام لوگ, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, کسی بھی شکل میں ہوں, تمام مہمانوں کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کر دیں. اور اس کے بعد ہمارے دو مہمان رہ گئے ہیں, جن میں سے سر فہرست نام ہے جو ہمارے بھانجے ہیں حافظ عبد القادر صاحب, وہ تشریف لائیں اور اپنا اعزاز حاصل کریں. باقی جو اس ادارے کے یہاں کام کرنے والے جو اساتذہ اسٹاف ہیں, ان کا ٹرافی وغیرہ اور جو طلبہ ہیں, پروگرام کے بعد ان کو نوازا جائے گا. سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں. انعام بہت سارا ہے ماشاءاللہ, قاری صاحب نے بہت انتظام کر رکھا ہے, سب کو انعام دیا جائے گا. ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ذوالفقار علی صاحب دعوت برکات ان کو, کیونکہ مشغولی بہت ہے اور آپ کا پروگرام تو تقریباً لمبا ہی ہو جاتا ہے, بہت سارے بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں, اس لیے پروگرام کو روک کر کے اس ادارے کی محبت میں حضرت تشریف لائے ہیں. میں انتہائی ادب احترام سے درخواست کرتا ہوں, حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں, پروگرام کو دیکھا, مستقل طریقے سے اس کی اطلاعات, اور ایک دو پروگراموں میں پہلے بھی مفتی صاحب تشریف لائے ہیں, اور مفتی صاحب کا الحمدللہ علماء کے ساتھ ساتھ کیونکہ سرکاری عملے کے اندر بھی اثر رسوخ بہت اچھا ہے, ڈی ایم ایس ایس پی اور بڑے لیول پر مفتی صاحب کو ماشاءاللہ جانا جاتا ہے. اس لیے میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں. آپ سب حضرات جتنے بھی یہاں سامعین ہیں, توجہ کے ساتھ مفتی صاحب کی کلام کو سنیں. محترم قاری عبد المالک صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب, مفتی ندیم صاحب, قاری مبین صاحب اور دیگر ہمارے محبت علماء کرام اور دوستوں اور ہماری اسٹوڈنٹس اور بچیوں اور ہمارے
اس اسکول میں پڑھانے والی ٹیچرز، آج ہم اپنے ملک کا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سب لوگوں کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج 15 اگست جو آزادی کا دن ہے، یہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاں حضرت مولانا باقر شہید رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر آزادی کی روح پھونکی تھی، وہیں علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے سب سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے فتویٰ دیا اور انہیں کالے پانی کے اندر شہید کر دیا گیا، اور وہیں پر ان کی قبر بنی۔ اور معلوم نہیں ہزاروں علماء کرام جن کے پانی پر، جن کے کالے پانی کے اندر مزارات ہیں، اور وہ گمنام شہید جن کے کہیں تاریخ میں نام بھی درج نہیں ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے کہ پشاور، چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک روزانہ 80 علماء کو شہید کیا جاتا تھا، پھانسی کے تختے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ جس وقت انہیں سزائیں دی جاتی تھی، زندہ جلا دیا جاتا تھا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم 1857 کے انقلاب کے اندر اگر حصہ نہ لو تو ہمیں چھوڑ دیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن قربان جائیے ان مجاہدین آزادی کے، جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی صلاحیت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ایکتا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ان مجاہدین آزادی کا صرف قصور یہ تھا کہ آج تاریخ کے اوراق میں ان کے ناموں کو بھلا دیا ہے۔ کیا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلم مجاہدین تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ سچائی یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر، ذات پات سے اوپر ہو کر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی افراد نے مل کر، شانہ بشانہ مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم آئیے عہد کریں اس دن کہ ہم اپنے ملک کے اندر فرقہ وارانہ اتحاد، ملک کی سالمیت کو برقرار رکھیں گے، اور ہم آئیے اس دن عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کو ہتھیار بنائیں گے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں قاری عبد المالک صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور یہاں کے ٹیچرز کو، یہاں کے پورے اسٹاف۔ جب میں یہاں آتا ہوں مجھے دیکھ کر دل، ادارے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ادارے کے اندر حاضری اور اسٹوڈنٹس کے سرپرستان کی حاضری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے کے ساتھ محبت بھی ہے اور ادارے کے اندر محنت بھی ہو رہی ہے۔
میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا دنیا کے اندر صرف ویلیو اس انسان کی ہوتی ہے کہ جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ علم 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 یہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے، یہ مسلمانوں کی عزت و وقار کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل اور پست وہ قوم ہے اور وہ انسان ہے جس کی سماج اور معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ہر طرح کا علم حاصل کریں۔ ہر میدان کے اندر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے آج فضلائے مدارس جو اس طرح کا نظام لے کر چل رہے ہیں کہ جہاں دینی ماحول کے اندر جدید تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ صرف ہندی میڈیم والے ادارے نہیں بلکہ انگلش میڈیم ادارے کانوینٹ اسکول قائم ہوں اور دینی ماحول کے اندر جدید ترین آدھونک ایڈوانس تعلیم ہونی چاہیے۔ اس موقع پر میں خوشی کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پورے ہندوستان کے اندر سب سے ٹاپ سروے ہوا ہے اور سب سے ٹاپ یونیورسٹیوں کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام آیا۔ جو بڑے بڑے ITI اس ملک کے اندر ہیں، کانپور ITI، روڑکی ITI، دلی ITI، بڑی بڑی امیٹھی ITI سب پیچھے رہ گئے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ جہاں کی فیس بہت کم فیس ہے لیکن تعلیم بہت عمدہ ہے۔ ہمارے ادارے فخر کی بات ہے آج ہندوستان کے اندر ٹاپ اداروں کے اندر آئے ہیں۔ الحمدللہ مسلم قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے اندر دماغ ہے، اللہ نے ہمارے اندر دماغ دیا ہے۔ ایک میٹنگ کے اندر میں پردھان منتری کے ساتھ شریک تھا، اس کے اندر وزیر اعظم نے، موجودہ وزیر اعظم نے خود اس بات کا اعتراف کیا مسلم دانشوران کی موجودگی میں کہ مسلمانوں کو جو دماغ ہے یہ خدا کی طرف سے عطیہ کرتا ہے، گاڈ گفٹ ہے۔ دنیا کے اندر تمام دماغی کام کرنے والی قوم اگر ہے تو مسلمان قوم، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے پاس علم آئے۔ اگر مسلمان تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا لے تو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم مسلمان ہے۔ لہذا آج 15 اگست کے موقع پر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیں گے اور اداروں کا تعاون کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کا بھی عہد کریں کہ اگر ہم کسی ادارے کے